السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو دا ناول پلیٹ فارم یوٹیوب چینل۔ میں ہوں کلثوم فاطمہ اور آج ہم ریڈ کریں گے بے شرم عشق از قلم حمیرہ فاطمہ کی قسط نمبر 5۔ آل رائٹس ریزروڈ۔ اردو ناول پلیٹ فارم۔ ناول کو کاپی پیسٹ کرنا سختی سے منع ہے۔ چوری کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ سیکنڈ میرج، ایج ڈفرنس، روڈ لونگ ہیرو، شارپ ہیروئن، انسین لو بیسڈ۔ جیسا خان نے چاہا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس کا نکاح طے ہو چکا تھا، اس لیے اس کے پاؤں تو زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے، اور اپنی ہر تیاری میں اس نے شاہ کو جا بجا ساتھ رکھا تھا۔ چونکہ شائنہ کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے بی جان نے انہیں کچھ بھی کرنے سے منع کیا تھا۔ سادگی سے نکاح اور رخصتی اور اس کے بعد گرینڈ ولیمے کا ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ شائنہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا میں اعلان کر دے اسے اس کی منزل ملنے والی ہے۔ شاہ، تو جانتا نہیں میں خوش ہوں، جس سے میں نے چاہا وہ مجھے یوں اتنی آسانی سے مل جائے گی، مجھے امید نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی محسوس کرے شاہ کے لب مسکرائے۔ وہ دونوں آج شاپنگ پر نکلے ہوئے تھے، وہیں اب شاپنگ سے تھک کر ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا آرڈر کر چکے تھے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اس کی دعا پر خان نے فوراً آمین کہا۔ پر کیا ہر دعا پوری ہونے کے لیے ہوتی ہے؟ کچھ دعاؤں کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کا بندہ مانگے اور وہ عطا نہ کرے۔ بابا سائیں کیا ہوا ہے بتائیں مجھے۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں ابھی نکلتا ہوں گاؤں کے لیے۔ شاہ اس وقت یونی کے بریک میں کینٹین میں بیٹھا تھا جب اپنے باپ کی کال نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا ہوا ہے یار؟ اس کی باتوں سے خان کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی پریشانی کی بات ہے، لیکن کیا اس سے بے خبر تھا؟ پتہ نہیں یار، بس بابا کہہ رہے ہیں جلدی گاؤں پہنچو۔ اس کے لہجے میں واضح پریشانی تھی، کیونکہ اس نے پہلی بار اپنے باپ کے انداز میں کہیں نہ کہیں خوف محسوس کیا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی ساتھ چلوں گا۔ خان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ نہیں یار، اس کی ضرورت نہیں۔ شاہ نے رسانیت سے انکار کرنا چاہا۔ چپ سے چل، دماغ نہ خراب کر۔ ایمی اسے بالکل لائن نہیں دیتے پورے روب سے اس کے ساتھ نکلا تھا، کیونکہ جانتا تھا اگر وہ ڈھیلا پڑا تو شاہ کبھی بھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ لیکن اس کا دوست اکیلا پریشان ہو یہ اسے قبول نہیں تھا۔ صرف خوشی کے ہی نہیں، غم کے بھی ساتھی بھی تو تھے۔ خان کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں شاپنگ پہ چلنا ہے نا آج۔ شاہ گاڑی نکال رہا تھا، وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑا تھا جب شائنہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں شائنہ، آج نہیں، میں شاہ کے ساتھ جا رہا ہوں گاؤں، وہ پریشان ہے، میں چلتا ہوں۔ شاہ کو گاڑی پارکنگ سے نکالتے دیکھ وہ گفتگو کو ختم کر چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی وجہ سے اس کے دوست کو لیٹ ہو یا کوئی پریشانی ہو۔ کیا مطلب؟ ہم آج ہی جائیں گے؟ اسے بھی ضد چڑھ گئی تھی۔ کہا نہ نہیں۔ اب کی بار لہجے میں تھوڑی سختی آئی تھی، جسے وہ سرے سے نظر انداز کر گئی۔ ہم جا رہے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے اٹل اور ہر دھڑمی پر خان کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ میری بلا سے اکیلے جاؤ، اس وقت میرے دوست کو میری ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔ بنا اسے بولنے کا موقع دیے گاڑی میں بیٹھے اور ستم یہ کہ مڑ کر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا۔ شائنہ کی تو مانو سروں پر لگی تالو پر بجھی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا اس شخص کا اگنور کرنا جو اس کی توجہ دیوانے پن کی عادی تھی، پر وہ بھول گئی تھی ایک تو وہ پٹھان خون اور دوسرا مرد کہاں برداشت کرتا ہے کوئی اس پر حکم چلائے۔ جوانی کا خون تو ایسے ہی بہت جوش مارتا ہے۔ اس دوستی کا خاتمہ تو میں خود کروں گی، بس ایک بار میری شادی ہو جائے خان سے، یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس سارے تھریم کا ٹریلر دکھاؤں گی۔ سب سے پہلے شاہ کو الگ کروں گی خان سے، کیونکہ خان پورا کا پورا میرج کی پراپرٹی سمیت وہیں کھڑے کھڑے نہ جانے کون سی کہانیاں تشکیل دے چکی تھی۔ مام آپ؟ جیا جو نماز سے پڑھ رہی تھی۔ بیل بجنے پر دروازہ کھولا تو سامنے رات کے 11 بجے اپنی ماں کو دیکھ کر ہاں بیٹا میں، اندر نہیں بلاؤ گے؟ ان کے استفسار کرنے پر وہ فوراً سامنے سے ہٹی۔
ارے نہیں، آ جائیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک تیرانہ نظر پورے گھر پر دوڑائی تو انہیں خالی پن کا احساس ہوا۔ یہ گھر میں کوئی ہے نہیں کیا؟ بظاہر لاپرواہ ظاہر کیا، مگر ساری حسیں اسی طرف تھیں۔ نہیں، ڈیڈ اور سمیر بھائی گھر پر نہیں ہیں، آرام سے کہتے وہ بھی ڈائننگ ٹیبل کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ دوسری جانب وہ چونکی۔ کیا مطلب گھر پر نہیں؟ کہاں ہیں پھر؟ ان کی چھٹی حس نے کچھ اشارہ دیا پر وہ اسے جھٹلاتی جیا کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دونوں پاکستان گئے ہیں بڑے پاپا سے ملنے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ ان کی حالت تو ایسی تھی کہ مانو کاٹو تو بدن سے خون نہ نکلے۔ جبکہ بڑے پاپا بولنے پر ان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ تم یہاں کیا کر رہی؟ میں اسٹڈیز کی وجہ سے رکی ہوں۔ المیر کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا بھئی، جوان لڑکی کو بھی اکیلا چھوڑتا ہے؟ پر نہیں، اسے تو عیاشی سے فرصت نہیں۔ ان کے زہریلے الفاظ پر جیا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ عیاشی نہیں کر رہے، سو پلیز۔ اور انہیں میری فکر ہے، اسی لیے پورے گھر گارڈ سے گھیرا ہے۔ آئندہ ڈیڈ کے بارے میں ایسے بولنا تو دور سوچیے گا بھی مت۔ وہ اپنی ماں سے سمیر کے ہر اعتراض کے باوجود پیار کرتی تھی، پر پھر بھی اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ منظور نہیں تھا۔ اچھا بیٹا، سوری، ناراض مت ہو۔ جلدی سے لائن پہ آئی تھی کیونکہ بھئی کیوں نہیں نا، مطلب جو تھا اپنا۔ جیا نے فقط اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا۔ بیٹا، اگر ممکن ہو تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دو، انہوں نے مسکراتے ہوئے پیار سے کہا۔ اس نے اثبات سے سر ہلایا۔ یہ مطلبی پن وہ جو سمیر محسوس کرتا تھا، پر جیا ماں کی محبت میں سب نظر انداز کر دیتی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، تم خیال رکھنا اپنا۔ کام کرتے ہی وہ نکل گئیں کیونکہ اس سے زیادہ وہ رک بھی نہیں سکتی تھیں۔ رول نمبر 22 کلاس میں میڈم کی آواز گونجی۔ یس میم پریزنٹ۔ اشال نے جلدی سے ہاں کہا تو وہ اینک درست کر کے اسے غور سے دیکھنے لگی، اور سبھی اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے کیونکہ کلاس کے ہر بچے کو پتہ تھا کہ میم شرین جان بوجھ کر اشال کو ٹارگٹ کرتی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ باقی ٹیچرز کے لیے وہ برائٹ اسٹوڈنٹ میں آتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ 3 مہینے گزر گئے تھے اس سیمسٹر پر مجال ہے جو کبھی اس کے سافٹ ویئر ڈیزائننگ میں اچھے مارکس آئے ہوں، پر اس سب کی وجہ کسی کو کیا بتاتی جو اس کے خود کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اشال اسٹینڈ اپ۔ وہ اٹینڈنس کے بعد اسے مخاطب ہوئی جو بیک سیٹ پر بیٹھی لڑکی کو پین دے رہی تھی۔ چونک کر مڑی۔ کتنی بار کہا ہے میری کلاس میں انسانوں کی طرح بیٹھا کریں، سمجھ نہیں آتی؟ اتنی سی بات پر اس قدر چیخنے پر وہ تڑپ ہی گئی تھی، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ جسے آج تک اس کے باپ نے نہیں ڈانٹا، یہ عورت روز نئے سرے سے اپنا غصہ اس پر اتارتی تھی۔ چاہتی تو بہت کچھ کروا سکتی تھی، بس اذلان شاہ کو بتانے کی دیر تھی، پر اس کی ایسے چھوٹی چھوٹی شکایتیں لگانے کی عادت نہیں تھی، اور یہاں تو پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ مس، آئی ایم جسٹ گیونگ اے پین۔ اس نے آخری صفائی دی تھی کیونکہ اس کے بعد وہ کوئی عزت کا لحاظ نہیں کرنے والی تھی جو وہ کب سے کر رہی تھی۔ مس، شی از رائٹ ایکچولی۔ پیچھے والی لڑکی نے بولنا شروع کیا تھا کہ میم شرین کی سخت آواز نے اس کے لفظوں کو بریک لگائی۔ آپ کو باہر جانا ہے؟ اور یہاں اشال کی بس ہو گئی کیونکہ اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ بیگ اٹھاتی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کسی کی سنے کلاس سے باہر۔ واپس آئیں اشال، آپ ایسے نہیں جا سکتی۔ پر پرواہ کسے تھی؟ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھی، اس لیے بنا کسی لحاظ کے وہ پارکنگ میں گئی گاڑی لے کر نکل گئی۔ غصے میں اس کا برا حال تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اب اس کے مزید کوئی پیریڈ لینے کا موڈ نہیں تھا۔ اس نے گاڑی زبردست سے 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ ابھی اس نے 2 سیکنڈ بیٹھ کر سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ سامنے سیٹ پر نظر پڑتے اس کا پارا ہائی ہوا۔ جلن کی ایک شدید لہر اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے وہ تیزی سے اس سیٹ کی طرف بڑھی، جبکہ اس کے چیخنے پر سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ المیر وجدان خانزادہ چونکے، جبکہ ساتھ بیٹھی عورت نے بھی حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس عورت کون ہو تم؟ زہریلی ناگن
چڑیل میسنی۔ اس کے منہ الطافات سن کر انہیں جھٹکا ہی لگا۔ یوں اس سے پہلے وہ عورت کچھ بولتی ہے، المیر وجدان خانزادہ بیچ میں بولے کیونکہ معاملہ بگڑتا نقصان انہی کا ہونا تھا۔ مارتھا ریلیکس، شی از اسلان ڈاٹر۔ اس بات پر وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ ویسے بھی اردو انہیں سمجھ تو نہیں آئی، بس اتنا ضرور سمجھ آیا کہ وہ لڑکی بدتمیزی کر رہی ہے، جبکہ آواز آہستہ ہونے کی وجہ سے سب اپنے کام میں متوجہ ہو گئے۔ اوہ سو وائی شی از بیہیونگ لائک دیٹ؟ ان کے سوال پر وہ کیا جواب دیتے وہ تو خود سمجھ نہیں پائے تھے، اور وشال کو خاموشی سے کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اپنے باپ کے نام سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یقیناً کوئی آفس ورکر تھا، اگر نہیں بھی تھا تب بھی اس طرح سے مس بہیو کرنے کا اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچنے پر اسے خود پر غصہ آنے لگا، اور زیادہ غصہ مس شرین پر آیا جن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ I don't know but really sorry, hope you never mind۔ وہ رسانیت سے مسکراتے ہوئے بولے تو اشال یک ٹک انہیں دیکھنے لگی، پر ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس وقت کس قدر ضبط سے بیٹھے ہیں۔ Okay fine, so I must say your presentation is amazing. I am ready for a deal. It's an honor, lady۔ بات کو اختتام کرتے وہ جا چکی تھی جب المیر وجدان خانزادہ اشال کی طرف مڑا۔ آنکھوں میں انگاروں کے ساتھ سوال بھی تھا، جسے دیکھ کر اشال نے تھوک نگلی اور سوری بولتے تیزی سے وہاں بھاگی۔ اب کے غصے کی جگہ پریشانی لے لی تھی جب انہوں نے ایک ویٹر کو اشال کو روکتے دیکھا، پر ہوش میں ہوتی تو رکتی۔ Hey listen, what happened sir? Actually that lady forgot her cell on table۔ اشال کی پشت پر اشارہ کرتے وہ پریشانی سے بولا۔ Okay relax, she is my relative, I will give her۔ ان کی بات پر ویٹر پرسکون ہوتا موبائل دے چکا تھا، جس پر وہ تھینک یو کہتے باہر نکل گئے۔ باہر نکل کر انہیں احساس ہوا کہ اشال کی گاڑی یہاں نہیں ہے۔ جبھی انہوں نے گاڑی شاہ والا کی طرف ڈالی، پر راستے میں ایک درخت کے پاس اس کی گاڑی پارک دیکھ کر وہ پریشانی سے گاڑی روکتے یہاں آئے تھے۔ سیٹ سے ٹیک لگائے وہ وہیں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی جب کھڑکی بجانے پر چونکی۔ آپ؟ گاڑی سے باہر آتے ہی اس نے سوالیہ نظریں سے دیکھا، پھر خود ہی نتیجہ بھی اخذ کر لیا۔ سوری، اب ڈیڈ کو مت بتائیے گا، اس نے شرمندگی سے کہا، پر اس کی آنکھوں میں آنسو۔ ان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح اڑ گیا۔ یہاں گاڑی کیوں روکی ہے؟ اس کی بات نظر انداز کرتے انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ وہ میری گاڑی بند ہو گئی ہے، اب وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اپنے جذبات کنٹرول کیوں نہیں کر سکے، اور اب گاڑی خراب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جان سے ہی مار دے میم شرین عالم کو۔ نو ایشو، میری گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ بنا خوش فہم ہوئے، بنا کوئی تاثیر دیے وہ پیچھے جا کر بیٹھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے اپنے بندے کو کال کر کے یہاں کا ایڈریس دیا۔ ٹریکر ہے آپ کی گاڑی میں؟ گاڑی میں بیٹھے سب سے پہلے سوال یہی پوچھا تھا اس نے۔ جی، یک لفظی جواب دے کر وہ پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ موبائل چھوٹ گیا تھا آپ کا وہاں۔ ان کے بولنے پر وہ خاموشی سے موبائل لے کر دوسری طرف رخ موڑ گئی۔ کیا پرابلم ہے؟ ان کے سوال پر وہ نہیں بولنے ہی والی تھی کہ پھر وہ بول پڑے۔ نہیں مت بولیے گا، میں جانتا ہوں کوئی مسئلہ تو ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ رویہ رکھا ہے۔ ان کی بات پر اس نے مس شرین کا فرسٹ ڈے سے لے کر آج تک کا رویہ دیا۔ سوری، مجھے اس عورت کو دیکھ کر وہی یاد آ گئی اور پھر میں نے غصے سے کہہ دیا۔ آخر میں اس نے اس بات کو گھما کر اپنے مطلب کے لیے یوز کیا۔ بے فکر ہو جائیں، میں بات کرتا ہوں ایچ او ڈی سے۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ان کے تعلقات تھے۔ آپ کیوں میری فکر کر رہے ہیں؟ بے ساخت وہ پوچھ بیٹھی۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں کہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر رہ نہ سکے۔ آنکھوں میں حیرت لیے جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز مت سبسکرائب آور چینل۔